دریافت فرمایا ہے کہ اللہ کے وہ بندے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ زخم کو داغ دینے کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ داغ نہیں لگوائیں گے۔ داغنا ایک طریقہ علاج ہے، ایک سبب ہے، تو کیا مریض علاج کے لیے کوئی سبب بھی اختیار نہ کرے؟ اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے تھے، پھر عکاشہ رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے توکل میں کیا فرق تھا؟ اور جس طرح 70,000 کسی سے رقیہ نہیں کرواتے، کیا اس میں کسی اور کے لیے دعا کروانا بھی شامل ہے؟ خاص طور پہ دعا کرانا، یا عام بول چال میں کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا۔ معروف صاحب ایک سوال میں کچھ 5 سوال ہیں۔ ایک بات بس آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے مقربین بارگاہ ایسے ہوں گے جو داغ نہیں لگواتے تھے۔ داغنے کا مطلب یہ ہے کہ لوہا گرم کیا جائے اور اس لوہے کو جہاں سے خون جاری ہو یا رس رہا ہو وہاں پر داغ دیا جائے، لگا دیا جائے اور وہ خون کا بہنا بند ہو جائے۔ پہلی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ 70,000، تو اس سے مراد 70,000 70,000 کا عدد نہیں ہے، عربوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی کہتا ہے کہ 10 بار تمہیں 20 مرتبہ سمجھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہوں گے اس امت میں سے کثرت سے بیان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ اور پھر داغ لگوانا، داغنا، بعض احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، اور بعض احادیث ایسی آئی ہیں جن میں آپ نے اجازت دی، نہ صرف اجازت دی بلکہ خود اپنے دست مبارک سے لوہا گرم کر کے اسے تپا کے اس داغ پر لگایا تاکہ خون کا رسنا یا آنا بند ہو جائے۔ عربوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آگ خود خدا ہے، اس میں اللہ نے یہ تاثیر نہیں رکھی، وہ خود ہی خدا کا درجہ رکھتی ہے، تو جس کے جسم کو جا کر چھوتی ہے وہاں پر جو بیماری ہے اسے وہ خود دور کر دیتی۔ اس لیے اس نظریے کی تردید کے لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہ کرو۔ اس نظریے، اس شرکیہ عقیدے کے تحت فرمایا کہ وہ ایسے نہیں کرتے۔ نیت پہ بات چلی گئی نا، ایک مشرک کی نیت یہ ہے کہ آگ خود خدا ہے اور ایسے کرتے۔ ایک مومن آدمی کہتا ہے کہ جہاں اور سے بہت سے ذریعے ہیں، مثلا ڈاکٹر سٹچ کر دیتے ہیں، مثلا ڈاکٹر اس میں بہت سی پٹیاں رکھ کے اوپر اس کے پٹی لپیٹ دیتے ہیں، تو وقتی طور پہ وہ خون کے بندش یا رسنے کی ایک تدبیر کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور اللہ اس ذریعے سے شفا دے دیتا ہے، تو دونوں کی نیتوں میں جب فرق آیا تو اس کی نیت سے حرام اور اس کی نیت سے جائز ہوا، کیونکہ ایک طریقہ علاج۔ اور مرض کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی تو ہو سکتا ہے کہ علاج ہو جائے، دوسرے طریقے سے علاج کر لے، لیکن اس میں ڈاکٹرز کی جو پرسکرپشن ہے اس پر اعتماد کرنا ضروری۔ ڈاکٹر تجویز کرے کہ اس کا علاج داغنے سے ہوگا یا داغنے کے بغیر بھی ممکن ہے، اس کی رائے حتمی ہوگی، جو وہ رائے دیں اسے کرنا چاہیے۔ اور
اسی لیے یہ ممانعت جو ہے یہ کوئی حرام کے درجے کی نہیں ہے، یہ تو ایک مکروہ تنزیہی آپ سمجھ لیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، سعد ابن معاذ دو، اسعد ابن زرارہ، ان تینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لوہا گرم کر کے لگایا تھا۔ تو ایک طرف یہ احادیث ہیں، ایک طرف یہ احادیث ہیں، اس لیے ہمارے فقہا نے اس سے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہ کیا جائے یا کیا جائے، یہ ساری اس تفصیل پہ مبنی ہے جو پہلے آپ سے عرض کی۔ مشکات میں آیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رمی ابی یوم الاحزاب علی اکحلہ، اکحل کہتے ہیں اس رگ کو، یہ جو ایڑی کے اوپر ہوتی ہے نا ایک موٹی رگ جو اوپر کی طرف ٹانگ کی طرف آ رہی ہے، یہ کٹ گئی تھی حضرت ابی رضی اللہ عنہ غزوہ خندق میں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس جگہ پر لوہا گرم کر کے لگوایا تھا۔ اگر یہ اتنا ہی ناجائز ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسے کبھی بھی نہ داغتے۔ تو معلوم ہوا کہ عربوں کو جو منع کیا تھا ان کی نیت کی وجہ سے، اور جو اجازت دی ہے تو وہ ایک طریقہ علاج ہے، اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ بھتیجا 5ویں جماعت تک پڑھ چکا ہے اور پڑھائی میں اچھا ہے۔ آپ حضرات جو نصاب شروع کرنے والے ہیں اس میں داخلے کی کیا ترتیب ہے؟ عائشہ صاحبہ پوچھتی ہیں بیٹے نہ ہمارے پاس اسباب و وسائل ہیں نہ ہم تعلیم کو شروع کر سکتے ہیں، اور اب آگے کی سوچوں کہ یہ سوچوں کہ یہاں کوئی نیا طریقہ یا نصاب تعلیم ہونی چاہیے۔ مردہ قوم ہے، مرے ہوئے لوگ ہیں، اپنی اولادوں کو اس جدید تعلیم میں کالج یونیورسٹی بھیج کے وہ معاشی حیوان بنا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے۔ معاشی حیوان ہے نا، تو معاشی حیوان جائیں جہنم میں جو مرضی ہو۔ وہ کوئی قوموں میں جو طاقت اور قوت ہوتی ہے، قومیں جو اٹھا کرتی ہیں، اس کے لیے بڑے پڑھے لکھے لوگ چاہیے۔ ان پڑھ قوم کو جمہوریت کے سبق پڑھانا یہ ان کو زہر دینے کے مترادف ہے، تو زہر دیتے رہتے ہیں۔ ڈیموکریسی، جمہوریت کے وہ سب جانتے ہیں کہ اصل طاقت کیا ہے، اور پھر اوپر سے سیاسی طور پہ آوارہ گردیاں بچوں کو چھوڑ دینا، یہ وہ نتائج ہے نا اس تعلیم کے کہ ملک میں کسی طرح ڈیموکریسی، یار لوگ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں۔ ولیعذ باللہ ارسطو آ جائے اور اس کے مقابلے میں 100 ان پڑھ آدمی آ جائیں اور کہیں کہ جی ارسطو کا نظریہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، کون ان گدوں کی سنے اور مانے؟ مگر ڈیموکریسی وہ کہتی ہے کرو۔ علامہ اقبال والی بات ہے کہ گنا کرتے ہیں بندوں کو، تولا نہیں کرتے۔ تو اس لیے بیٹی ہمارے یہاں ایسا نصاب ہی نہیں۔ اب آخرت کی راہ ہے، اللہ آسان فرمائے۔ معارب اور منہا یہ 2 نام بچیوں کے ملک صاحب ٹیکسلا سے تحریر فرماتے ہیں۔ دیکھیے ملک صاحب، معارب کے معنی ہے ضرورت کے، معارب کے معنی ہے کسی چیز کی حاجت ہونے کے، آدمی کسی چیز کا محتاج ہو تو جو جس چیز کا محتاج ہے نا وہ ضرورت کا نام عربی میں معارب۔ معارب میم الف اور اس پہ کش جیسے ہوتی ہے ایسی مد، اور را پر زبر ہے اور با ساکن ہے، معارب۔ نام رکھا جا سکتا ہے لیکن مشکل ہے، لوگ اس نام کو بگاڑیں گے۔ آپ سنیں نا لوگوں کے تلفظ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے کچھ کا کچھ بنا دیں گے، باقی آپ کی مرضی ہے جائز۔ جیسے زینب، اچھا نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، سیدہ نے اپنی بہن زینب کی محبت میں اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھیں ان کا نام بھی وہی تھا، زینب۔ یہ اصل تلفظ زینب ہے، اب زینب کی بجائے زینب، زینب یہ عام ہو گیا، کون اتنا خیال کرتا ہے؟ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ عربی زبان میں منح، میم نون ہے،
جو حلوے کے آغاز میں آتی ہے اور پھر دوسری ہے۔ ہاں پہ ایک مرتبہ بات ہو گئی تھی۔ منحا کا مطلب ہے احسان، منحا کا مطلب ہے ہدیہ، منحا کا مطلب ہے تحفہ، تو یہ بھی نام رکھنا جائز ہے۔ منحا، منحا کسی چیز کو دے دینا، عطا کرنا، تو صفت مفعولی ہے، تو منحا اور منحا دونوں طرح اس لفظ کو پڑھا گیا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں۔ رمیز صاحب ایبٹ آباد سے فرماتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور رضا میں کیا فرق ہے؟ کہ یہ بہت مشکل ہے، علم کلام کا سوال ہے۔ اللہ کا ارادہ اور اللہ کا چاہنا، ارادے اور رضا میں فرق ہے۔ ارادہ اللہ کی صفات ثمانیہ میں سے ہے۔ اللہ کی صفات ثمانیہ علم، علم، رضا، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، اللہ کی 8 صفات کی 8 قسمیں ہیں۔ تو 8 صفات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین، یہ سب کی سب اللہ کی ایسی صفات ہیں جن پہ ایمان لانا واجب ہے۔ تو یہ قدرت جو ہے نا، کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور اللہ چاہے تو ہوتا ہے، نہیں چاہے تو نہیں ہوتا، ایک الگ چیز ہے، اور وہ چیز اللہ راضی ہے ناراض ہے، ایک الگ چیز ہے۔ یاد رکھو، کفر بھی اللہ کی مشیت کے تحت۔ آپ جانتے نہیں یہ فکرہ کیا ہے؟ سانس رکتا ہے، کفر بھی اللہ کی مشیت کے تحت۔ صرف ایک بالشت کا فاصلہ، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہ جاتا ہے آدمی کے اور جہنم کے درمیان، اللہ کی مشیت غالب آتی ہے اور اللہ اسے اٹھا کر ادھر سے ادھر کر دیتا ہے، اور ایک بالشت کا فاصلہ مومن اور جنت کے درمیان رہ جاتا ہے، اللہ کی مشیت غالب آتی ہے اور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو سن کے بڑے بڑے کانپ جاتے تھے کہ پتہ نہیں آگے ہونا کیا ہے۔ تو کبھی بھی اپنی نیکی پہ نظر نہ جائے، مشیت الہیہ ہر فعل پہ غالب ہے۔ اب اس فعل سے، کفر سے، اسلام سے، انکار سے، اقرار سے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ساتھ شرک کرنا والعیاذ باللہ، یہ ان میں جتنے افعال سے شریعت منع کرتی ہے، وہاں اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت، یہ دونوں جمع ہو جاتی ہیں۔ مشیت الہیہ یہ ہے کہ کفر پہ مرے گا، بس ارادہ بھی شامل ہو جاتا ہے، کفر پہ مرتا ہے۔ وہ چاہیں کہ یہ میری رضا پہ مرے، اس کو ادھر سے ادھر کر دیتے۔ اب کون ہے جو ان سے پوچھے کہ اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو میرا کیا معاملہ ہے، میں کدھر جاؤں گا؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس یہ راز ہی ہے، یہ جتنا علم چاہتا ہے نا یہ راز کھولنا، اتنا سننے والے لوگ نہیں رہے، اس لیے کیا فائدہ ان باتوں میں دخل دینے کا۔ دارا شکو اسی بحث میں پھنس کے کفر تک جا پہنچا تھا، اور شاہ جہان بادشاہ لاہور تشریف لائے، اور جو حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہے، شاہ جہان یہاں ٹھہرے تھے۔ انہوں نے یہ سارا علاقہ جو ہاسٹلز بنے ہوئے ہیں، گورنر ہاؤس، اور یہ روڈ، مال روڈ کے سارا علاقہ اس نے حضرت میاں امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت میں دیا تھا کہ حضرت یہاں فصلیں اگیں اور درخت لگیں اور پھل پڑیں، وہ سب بیچ کے خانقاہ کا چلایا جائے۔ تو نظام پورا گوروں نے اسے ضبط کر لیا تھا۔ اب بھی اصل میں خانقاہ ہی کی وہ زمین ہے۔
تو شاہ جہان آئے تھے اپنے بیٹے دارا شکوہ کے لیے کہ وہ دن بدن گمراہ ہو رہا ہے، اس کا کچھ کریں۔ تو حضرت امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارا شکوہ کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تو دارا شکوہ شہزادہ تھا، اس نے پرچی لکھ بھیجی۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ سارا کچھ جو کچھ نظر آ رہا ہے بناتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، کس نیست کہ پرسد از استاذ کزارا، یہ جو بنا بنا کر توڑتا جاتا ہے، کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے جو اس سے پوچھے جا کے کہ اگر توڑنا ہی مقدر ہے، آخری فیصلہ توڑنے کا، تو بنایا ہی کیوں تھا۔ حضرت امیر صاحب رحمۃ اللہ نے اسی کو پلٹایا، صفحے پہ لکھ دیا کہ گل راچ مجال است کے پرسد سے کلال، مٹی کی کب سے ہمت ہوئی ہے کہ وہ بنانے سے والے سے پوچھے کہ مجھے کیا بنایا ہے۔ مٹی کی کیا ہمت ہے، ہم لوگوں کی کیا ہمت ہے۔ اس لیے خیال ہیں ہم لوگ، اور خیال کے بھی خیال ہیں کہ تو موت بیداری دے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ اذان اور اقامت کے درمیان یہ دعا پڑھ لے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ اس کو 4 انعام دیں گے۔ بیماری نہیں لگنے دے گا جس سے موت آ جائے، تنہائی کے گناہ سے بچائے گا، اللہ ظالموں سے دور رکھے گا، اور اس کو بغیر محنت کے رزق عطا فرمائے گا۔ سمیع اللہ صاحب چترال سے سب جھوٹ کا بلندہ ہے۔ 5واں میری طرف سے بھی شامل کر لو کہ جس کی شادی نہیں اس کی شادی کرا دے، ٹھیک ہے نا۔ جب جھوٹی گھڑنا ہے اور جھوٹی روایاتی بیان کرنی ہے تو پھر کیا 4 اور کیا 5 کا قصہ ہے بھی ہے، سب جھوٹ۔ صرف اتنی بات ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آذان ہو جائے لوگوں تو اقامت کا جو وقت ہوتا ہے 15 منٹوں 10 منٹوں جتنا بھی ہو، ان کے درمیان کا جو وقفہ ہے اللہ اس میں دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، بس یہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامہ، آذان اور اقامت جو ہوتی ہے نماز کے لیے، اللہ اس میں کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو انہوں نے کہا فیما نقول یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم کیا اللہ سے دعا مانگا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے یہ مانگا کرو کہ صلی اللہ العافی عف، اللہ گناہوں سے درگزر فرما، والعافیہ، اور اللہ خیر نصیب فرما، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بس 2 چیزیں دونوں جہانوں کے لیے مانگو۔ تو اس پہ یہ ایک ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اس حدیث کے مطابق یہ دعا ہو جائے گی۔ تو جب بھی آذان ہو، اقامت اور آذان کے درمیان بس یہ مانگو 2 چیزیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا اسی حدیث سے ہے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ 5 چیزیں ہو جائیں گی کہ 6 چیزیں ہو جائیں گی۔ نماز جنازہ میں امام کو سلام عام نمازوں کی طرح سے بولنا ہے یا آہستہ آواز سے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ آہستہ آواز سے کہنا چاہیے۔ جواد صاحب نے اسلام آباد سے یہ تحریر فرمایا۔ دیکھیں ہمارے فقہاء میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں پھر حسن ابن زیاد بھی آتے ہیں، اور زفر۔ یہ چاروں حنفی فقہ کے بہت بڑے ارکان ہیں، بہت بڑا رکن ہے یہ۔ تو حسن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی تھا کہ نماز جنازہ میں سلام آہستہ آواز میں بولنا چاہیے، لیکن چونکہ ان کی وہ تصریح، وہ کہتے تھے 4تھی تکبیر کے بعد اب کام کیا ہے، لا محالہ یہی آئے گا کہ سلام پھیر دیں دونوں طرف۔
تو کہتے امام بس ایک طرف سلام پھیر دے آہستہ آواز سے، پھر دوسری طرف، بس ختم ہوا جنازہ۔ لیکن فقہا نے انہیں کہا کہ حضرت ہمارے زمانے میں اونچی آواز سے بولنے کا رواج ہے، تو انہوں نے کہا یہ نماز تھوڑی ہے جسے تم پڑھ رہے ہو، تو کہنے کو نماز ہے، در حقیقت جنازہ دعا ہے۔ حتیٰ کہ امام بغیر وضو کے جنازہ پڑھا دے تو کچھ لوگوں نے پڑھ لیا، ہو گیا جنازہ۔ تو جنازہ نماز نہیں ہے، یہ تو سارے حنفی فقہا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آہستہ آواز سے پھیر دو ایک طرف سلام۔ آپ حرمین شریفین میں جائیں نا، تو وہاں آپ دیکھیں امام ایک طرف سلام پھیرتا ہے جنازے کی نماز میں، وہ خود احناف کا مسئلہ، ایک طرف اونچی آواز سے سلام پھیر دے، دوسری طرف آہستہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام 5 نمازیں جو پڑھاتے تھے، پہلا سلام صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پورا ہوتا تھا، ہم سنتے تھے، دوسرے میں آپ اپنی آواز بہت آہستہ کر لیتے تھے۔ اس یہ اختلاف ہے کہ دوسرا سلام نماز میں شامل ہے یا نہیں، ہمارے نزدیک شامل ہے، حنفیہ اسے شامل مانتے ہیں۔ تو اس لیے آہستہ آواز سے سلام، اگر مقتدی، ہمارے زمانے میں تو خاص طور سے اگر آہستہ آواز سے سلام پھیرے گا تو مقتدیوں کو تشویش ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو صاحب بدائع نے، شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے میں لوگوں کو تشویش میں نہیں ڈالنا چاہیے، اونچی آواز سے ہی سلام پھیر دینا چاہیے۔ سجدے کی حالت میں پیشانی دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونی چاہیے، یا مطلب ساری تفصیل سے جو آپ نے لکھا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ حضرت وائل رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے سجدہ کیا، دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھا، اور سجدے میں جاتے وقت پہلے پیشانی رکھنی چاہیے یا ناک، اور سجدے سے اٹھتے وقت ناک اٹھائیں یا پیشانی۔ عبداللہ صاحب، یو پی، انڈیا۔ صاحب بات اتنی سی ہے کہ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں پیشانی سے بھی آگے ہوں۔ جمعہ پڑھنا آپ نے، آپ تینوں حضرات نے، ہو گیا جی؟ اچھا، کوئی شخص سجدہ کرتا ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس کے چہرے سے بھی، پیشانی سے آگے نکل جائیں، تو یہ طریقہ سنت کے خلاف۔ عبداللہ صاحب، سنت یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ سجدے میں دونوں انگوٹھوں کے جو سرے ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر آ جاتے تھے، بس کانوں کی لو کے برابر آ جائیں۔ اصل سنت یہ، ہاتھ اٹھاتے ہوئے سجدے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت روایات ہیں، شانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، کان کی لو اور شانوں کے درمیان تک ہاتھ اٹھاتے تھے، کانوں کی لو کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، لو کو ٹچ نہیں کرنا لیکن برابر میں، اس کے محاذات میں، اس کے ادھر بھی اتنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ حنفیہ نے کہا سب سے پہلے کہ اپنے ہاتھ کندھوں سے کانوں تک اتنے اٹھا لیے جائیں، ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا۔ پھر وقت گزرا، لوگوں نے کہا سمجھ ہی نہیں آتی کتنے، تو ان کا اچھا ایسے ہے کہ انگوٹھے کان کی لو پہ لگا لیا کرو، بس ٹھیک ہے، سنت پوری ہوگی۔ تو یہ چیز اور یہ چیز، تو کندھوں سے لے کے کانوں کی لو تک، یہ ہے سنت کا طریقہ۔ سجدے کی حالت میں پاؤں ملے ہوں نہ ملے ہوں یہ سب صورتیں درست ہیں، لیکن پاؤں کی جو انگلیاں ہیں نا، انگلی کا یہ جو پیٹ ہوتا ہے یہ زمین پہ ٹکنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اللہ کو سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، 7 میں سے کوئی چیز بھی رہ گئی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ دونوں پاؤں، ان کی انگلیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دباتے تھے انگلیوں کو کہ وہ قبلہ رخ ہو جائے۔ سجدے میں سارے کا سارا جسم قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہے، اصول کی بات ہے۔ تو 2 پاؤں ہو گئے، 2 ہاتھ ہو گئے 4،
اور پیشانی اور چہرہ، 6 ہو گئے۔ پیشانی، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور گھٹنے دونوں، 8 ہو گئے۔ 7 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا تو دونوں پاؤں کو ایک شمار فرمایا ہوگا یا ہاتھوں کو یا گھٹنوں کو، بہرحال لفظ حدیث میں آئے ہیں کہ 7 پر سجدہ ہوتا ہے۔ بعض فقہا نے یہ کہا کہ ایک پاؤں اگر اس نے اٹھا لیا لیکن دوسرا پاؤں زمین پہ جمع رہا، نماز ہو جائے گی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس لیے سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو چیز زمین کے جتنا قریب ہے اسے اس طرح جھکایا جائے۔ پہلے دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، ہتھیلیاں، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ اور سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی ایسے ہی ہے، الٹا، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، گھٹنوں پر رکھنا، اور پاؤں پر ٹیک، پاؤں پر زور پڑے، پاؤں پر زور ڈال کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے اٹھنا اصل سنت یہ ہے۔ بڑھاپے میں ہوتا ہے ٹیک لگانا، ایک ہاتھ نیچے زمین پہ ڈال کے رکھ کے پھر اٹھنا، یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ معذور ہے نا شرعاً، اس لیے اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن اصل سنت یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے بل اٹھا جائے، پاؤں کی طاقت سے اٹھا جائے۔ اس لیے ہمیشہ ایکسرسائزز کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ جم میں جاتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر فضول میں اپنی نماز ہی سنت کے خلاف کر لی تو پھر کیا زندگی میں جھک مار، اپنی صحت کا خیال نہیں کیا، شریعت برباد ہو جاتی ہے ساری، پتہ ہی نہیں چلتا کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں۔ سوال خرم صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ تہجد کے لیے پہلے ضروری ہے کہ بندے نے نیند لی ہو۔ میں طالب علم ہوں، رات کو پڑھتے پڑھتے ایسا وقت آ جاتا ہے۔ بالکل ضروری نہیں بھائی، کسی درجے میں بہت انتہا کا درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تھا، یہ مسئلہ کئی بار بیان ہو چکا ہے، سب سے آسان صورت یہ ہے کہ عشاء کے 4 فرض پڑھتا ہے، پھر 2 سنتیں پڑھتا ہے نا، 2 سنتوں کے بعد 8-10 نوافل پڑھ لے، تہجد ہو گئی بس، پھر وتر پڑھ لے، سو جائے، کوئی اور کام کر لے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو آدمی جس وقت بھی سوتا ہے، سونے سے پہلے 2, 4, 6, 8, 10 جتنی رکعتیں پڑھ لے، یہ سنت۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سو جائے اور پھر اٹھے تو نفس پہ بوجھ پڑتا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بہت گہری وحی نازل کرنے والے۔ قم اللیل، رات کو اٹھا کیجئے۔ جب اللہ کی طرف سے معارف اور اسرار اور انعامات کی رات ہوتی ہے نا، تو جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں ان پہ یہ سلطنت شب کھلتی ہے، انہیں خدا دکھاتا ہے کہ اس کائنات میں کیا ہو رہا ہے، دیکھو اب کس کی باری ہے، اس قوم کو ہم کیا کرنے والے ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ صوفی اس میں دیکھتا ہے اور جتنا جتنا بتاتے ہیں ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی بند کر دیتے ہیں، خبردار جو بولے، بول کے تو دیکھے سر نہ قلم کر دیں، مارا جائے۔ اور شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک جگہ کہ میں تہجد میں تھا اور میری روح اللہ کے عرش تک جا پہنچی، اور میں نے سنا فرشتے کیا بات کر رہے تھے۔ سلسلہ قادریہ میں یہ خاص طور پہ یہ جو ہیں دین پور شریف والے قادریہ سلسلے میں، یہ مشائخ جب سلوک طے کراتے ہیں تو ایک موقع آتا ہے جب روح عرش کے قریب جا کے سنتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ لکھا کہ سوچا فرشتے کیا بات کریں،
فرشتوں نے کہا بر صغیر، حضرت کے زمانے میں بنگلہ دیش، پاکستان، مشرقی پاکستان وغیرہ وغیرہ یہ سب شریک تھے نا. ایک فرشتے نے دوسرے فرشتوں کو کہا کہ جب تک یہاں نظام تعلیم نہیں بدلے گا اور جب تک یہ معاشی اعتبار سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے غیروں سے قرضے مانگنے کو نہیں چھوڑیں گے، اور جب تک یہ ایسے ہتھیار نہ بنائیں جس سے دشمنوں پر روب پڑے، یہ ہمیشہ یہاں کے مسلمان، یہاں کی امت ڈوبتی چلی جائے گی، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. اس لیے تہجد جو ہے نا بچے، اس میں بڑا کچھ ہوتا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، لوگوں کو بہت خوبصورتی سے چھوڑ دے، لوگوں سے بالکل منہ موڑ لے اور مجھ پہ بھروسہ کر، ہم بہت عظیم نعمت آپ کو دینے والے. قلیلاً نصفہ، آدھی رات کو اٹھ جایا کیجیے، آدھی سے بھی آدھی رات کو اٹھ جایا کیجیے، آدھی سے زیادہ کر کے پون رات میں اٹھ جایا کیجیے، مگر ہمارے دربار میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد فرض رہی. 10 سال کے بعد اللہ نے آگے کا حصہ نازل کیا کہ نافلۃ لک، آپ کے لیے نفل ہے. 10 سال بعد فرمایا کہ آپ کے لیے نفل ہے. اس سے ایسی ایک صوفی کی بات یاد آئی. مولانا جامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کو بڑے دسترس تھی مراقبات میں، تو سلطنت اسرار شب ایک دن کھلے کہ اللہ کی کائنات میں یہ دربار ہوتا کیسے ہے. تو وہ دربار یعنی آنے جانے کے عادی ہو گئے تھے. تو عرض کیا کہ باری تعالیٰ بوڑھا ہو گیا ہوں، 80 سے زیادہ کا ہو گیا ہوں، اور اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا ہے، مہربانی فرمائیں جتنا آپ نے فرمایا تھا کہ اسرار سلطنت شب، رات کی جو حکومتیں ہیں ان کے پیچیدہ راز تم پہ کھولیں گے، تو آپ نے بڑا انعام فرمایا، مگر مہربانی کریں اب نفل کم پڑھ لیا کرو. لیکن آپ کی یہ انعامات اور یہ نوازشات میرے شامل حال رہی. تو فرشتے نے آ کے کہا کہ حکم آیا ہے. صوفی کہتا ہے میں بڑا خوش ہوا کہ میری دعا قبول ہو گئی. تو میں نے حکم جب پڑھا تو لکھا تھا جتنا پہلے پڑھتے ہو نا آئندہ سے اس کا ڈبل پڑھا کرو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو عشق پہ نہیں چلا نا اسے کیا پتہ ہے، عقل بے وقوف کر کیا سکتی ہے، وہ تو اپنا غلبہ چاہتی ہے. وہ کہتی ہے پہلے دلائل لا، عشق کہتا ہے ڈوب جا تاکہ تو خود دلیل بنے. علامہ اقبال کا بھی لکھا ہے، علامہ صاحب کے پاس ایک آئے، کشمیر سے پیرزادے تھے، خط لکھا تو علامہ نے، مختصر سی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا 3 دن رہنا، علامہ نے کہا آ جاؤ. تو علامہ صاحب نے بہت عزت احترام مہمان کا کیا. جب جانے لگے تو علامہ نے پوچھا کہ آپ نے 3 دن میں کوئی بات نہیں کی، کوئی مذاکرہ نہیں. ان کا علامہ صاحب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کیسی زندگی گزارتے. میں نے کہا پھر؟ تو اسے کہا کچھ نہیں، بس دیکھ لیا. تو انہوں نے کہا پھر اس میں کون سی ایسی چیز تھی جو آپ ڈھونڈ رہے تھے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے سلطنت شب میں حضوری حاصل ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں دیکھتا رہتا ہوں اقوام کے حالات، اور کبھی کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب توجہ فرماتے ہیں تو ان کی بھی ایک مجلس ہے، میں اسے بھی دیکھتا ہوں. یہی وہ مجلس ہے جس پہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا کہ میں اس مجلس میں پہنچا 13 ذی الحج کی رمی کے بعد، اور وہاں پہنچ کے مجھے احساس ہوا کہ وہ مجلس کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں نے
دعا کی اور عرض کیا کہ ابو الحسن کو پوری دنیا میں چن لیں اور میرے خلیفہ ہیں، اللہ ان کا فیض دنیا میں عام فرما۔ حضرت فرماتے ہیں لاہوری رحمۃ اللہ علیہ چپ ہو گئے۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہیں قبول کیا گیا ہے حسن، تو مجھے خوشی ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں بڑے بلند درجات دے گا، کیونکہ تم میرے مرید ہو۔ ایسے قابل فخر مرید کہاں ہوتے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار کھلا اور میں نے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف باتیں کر رہے تھے۔ پھر نماز کا وقت آ گیا، اذان دی کسی نے اقامت کہی، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور میں بھی حاضر تھا پیچھے نماز کے لیے، تو چہرہ مبارک نمازیوں کی طرف کیا اور فرمایا اقبال نہیں آیا؟ تو ہم حیران پریشان کہ اقبال کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا اقبال لاہوری نہیں آیا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول انہیں دیر ہو گئی تھوڑی سی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی نہیں پڑھائی، کھڑے رہے، اور علامہ صاحب جب آپ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف میں پیچھے کھڑے کر کے نماز پڑھائی۔ میں حیران ہوں کہ علامہ آپ اس مقام کے آدمی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں، پڑھتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت کچھ نہیں، بڑے اللہ والے تھے، میں انہی کا سجادہ نشین ہوں اور پینشن کھا رہا ہوں۔